بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں بشریٰ سلیم آپ کے سامنے حاضر۔ اردو سال اول حصہ غزل میں آج ہم میر تقی میر کی لکھی ہوئی پہلی غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے پڑھیں گے۔ غزل کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی، جبکہ آپ کے والد کا نام محمد علی متقی تھا۔ سن پیدائش 28 مئی 1723 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ تخلص میر استعمال کرتے تھے، المعروف میر محمد تقی میر کے نام سے ہوئے۔ وفات 21 ستمبر 1810 لکھنؤ میں ہوئی۔ میر تقی میر، جن کا اصل نام میر محمد تقی تھا، اردو کے عظیم شاعر تھے۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہیں ناقدین و شعراء متاخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا۔ وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے۔ آپ کے متعلق اردو کے ایک عظیم الشان شاعر مرزا غالب نے لکھا ہے: ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ سب سے پہلے میر تقی میر کی حالات زندگی دیکھ لیتے ہیں۔ میر کی تربیت بڑے پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ سید امان اللہ، جو بڑے نیک اور صوفی منش تھے، میر کے منہ بولے چچا تھے۔ میر نے ان کی صحبت سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا تو میر کو اس کا بہت صدمہ ہوا۔ ابھی یہ دکھ تازہ تھا کہ میر کے والد بھی فوت ہو گئے، اور یوں میر کی زندگی میں رنج و الم کے طویل باب کی ابتدا ہوئی۔ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے اچھا سلوک نہ کیا۔ تلاش معاش کی فکر میں دہلی پہنچے اور ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے، مگر جب نواب موصوف ایک جنگ میں مارے گئے تو میر آگرہ لوٹ آئے، لیکن گزر اوقات کی کوئی صورت نہ بن سکے۔ چنانچہ دوبارہ دہلی روانہ ہوئے اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ سوتیلے بھائی کے اکسانے پر خان آرزو نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ غم دوراں کچھ غم جانا سے جنوں کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف تنگ دستی و مشکلات تو برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے اور سفر کے صحبتوں کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے۔ آخری 3 سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے صدمات میں اور اضافہ کر دیا۔ آخر اقلیم سخن کا یہ ہرمان نصیبہ شہنشاہ 87 سال کی عمر پا کر 1810 میں لکھنؤ کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ میر نے اپنی زندگی کے چند ایام مغل دہلی میں صرف کیے۔ اس وقت وہ پرانی دہلی میں جس جگہ رہتے تھے اسے کوچہ چلم کہا جاتا ہے۔ میر کی زندگی کے بارے میں معلومات کا اہم ذریعہ ان کے سوانح عمری
ذکر میر جو ان کے بچپن سے لکھنؤ میں ان کے قیام کے آغاز کی مدت پر محیط ہے میں آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ میر کے بارے میں نہ صرف آج بلکہ ان کے اپنے دور کے شعراء نے بھی میر کی شاعری کو بڑا سراہا ہے۔ ذوق کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا، شعر میرے بھی پردرد و لیکن حسرت، شعر میرے بھی ہیں پردرد و لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ ابن انشا میر کے بارے میں لکھتے ہیں اللہ کرے میر کا جنت میں مکان ہو، اللہ کرے میر کا جنت میں مکان ہو، مرحوم نے ہر بات ہماری ہی بیان کی۔ بقول عبدالحق میر تقی میر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا ہر شعر ایک آنسو ہے اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے۔ خواجہ احمد فاروقی نے لکھا ہے میر کی شاعری آہ ہے اور مرزا کی شاعری واہ ہے۔ فراق گورکھ پوری کہتے ہیں میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں۔ میر تقی میر کو خدائے سخن، شہنشاہ غزل اور سرتاج اردو شعراء کہا جاتا ہے۔ میر کی شاعری کی خوبیوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جس طرح ولی دکنی کو اردو شاعری کا باوائے آدم کہا گیا، اسی طرح میر کو سرتاج الشعراء کہا جاتا ہے۔ میر غم کا شاعر ہے لیکن مایوس نہیں ہے۔ میر کی عظمت و بڑائی کا اعتراف نہ صرف ان کے معاصر شعراء نے کیا بلکہ بعد میں آنے والے شعراء نے بھی ان کی شاعری کو تسلیم کیا۔ آپ کی شاعری میں غم و حزن، میر کا تصور غم، میر کی درد مندی، دنیا کی بے ثباتی، دلی کی بربادی کا غم، سادگی، خلوص، صداقت، خطابیہ انداز، میر کا طنز، تشبیہات و استعارات، تصوف، حکیمانہ انداز، تصور محبوب، تصور عشق اور سہل ممتنع جو ہے وہ آپ کی شاعری کی خوبی ہے۔ سب سے پہلے غزل نمبر 1، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، تشریح بھی دی گئی ہے یہاں پر جو اہم الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے صرف میں پیش کر دیتی ہوں۔ فقیرانہ، فقیروں کی طرح، درویشوں کے طرز پر، آئے صدا کر چلے، صدا دینا، آواز لگانا، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ دیکھا جائے تو میر کے ہاں یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے قلندرانہ اور درویشانہ انداز کو بھرپور طریقے سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم تو ان فقیروں کی طرح ہیں جو دروازے پر آ کر آواز لگاتے ہیں اور خیرات ملے یا نہ ملے دونوں صورتوں میں دعا دے کر چلے جاتے ہیں۔ بس ہم اس دنیا میں بھی ایسے ہی آئے اور اب یہاں سے جاتے ہوئے باقی رہ جانے والوں کو یہی دعا دیتے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے فنا ہونے کا ذکر ہے کہ تم اسی دنیا میں خوش اور سکھی رہو، ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے، ہم اگر ناخوش بھی ہوں تو تمہارے لیے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کرتے رہیں گے۔ بقول شاعر خدا نصیب کرے دائمی خوشی ان کو، خدا نصیب کرے دائمی خوشی ان کو، عدم وہ لوگ جو ہم کو اداس رکھتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے،
شعر میں محاورے کا خوبصورت استعمال، دل اٹھا کر، دل اٹھنا، تنگ آ جانا، بیزار ہو جانا، دل کا بھر جانا، دل اچاٹ ہو جانا۔ شاعر اس شعر میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ عشق بھی عجیب جذبہ ہے جس کی خاطر میں نے دنیا کی ہر شے سے منہ موڑ لیا۔ انسان جب محبت کے جذبے کو دل میں بسا لیتا ہے تو پھر اسے اپنے محبوب کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز کمتر نظر آتی ہے۔ عاشق کے لیے اس کا محبوب ہی سب کچھ ہوتا ہے، جس کے لیے وہ ساری دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے۔ میر خود ایک اور جگہ کہتے ہیں، سب سے بیگانگی کی جس کے لیے، سب سے بیگانگی کی جس کے لیے، وہ نہیں ہم سے آشنا افسوس۔ مومن خان مومن بڑے خوبصورت انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ باقی اشعار جو ہیں وہ شعر کی تشریح میں لکھے جا چکے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ نا امیدانہ، امید سے عاری، جس میں کوئی آس نہ ہو، نگاہ نظر دیکھنا، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ شعر کو پڑھتے ہی یہ بات ہمارے سامنے جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ شعر میں محبوب کی بے رخی کی شکایت کر رہے ہیں شاعر، اور کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہمیں تم سے کئی امیدیں وابستہ تھیں، تم ہمیں پر امید نظروں سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو ایک نا امیدانہ نظر ہی ہم پر ڈال دی ہوتی، مگر تو نے ہم پر کسی قسم کی نگاہ ڈالنے کی بجائے ہم پہ ایک اور ظلم کیا اور اپنا چہرہ ہی ہم سے چھپا لیا۔ اے محبوب، کیا میں تیری ایک نظر کبھی روادار نہیں؟ تو مجھے اس قدر ناپسند کرتا ہے کہ میری طرف دیکھنا بھی تجھے گوارا نہیں۔ بقول شاعر، اوروں سے ملتے ہو نظروں سے ملا نظریں، اوروں سے ملتے ہو نظروں سے ملا نظریں، ادھر کو نظر کوئی پھینکی بھی تو دزدیدہ۔ آتش کہتے ہیں، نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے۔ بقول شاعر، ہم ان کے دیکھنے کو سمجھتے ہیں زندگی، ہم ان کے دیکھنے کو سمجھتے ہیں زندگی، ان کا یہ حال ہے کہ ادھر دیکھتے نہیں۔ شعر نمبر 4 ہے بیٹا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ بے خود کرنا، اپنے آپ سے بے خبر کر دینا، بے ہوش ہو جانا، حواس اڑ جانا۔ اب محبوب کے حوالے سے بھی ہے، عشق حقیقی کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے اور عشق مجازی کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ عشق حقیقی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آ جائے گا، کوہ طور کا، کہ بہت زیادہ اصرار کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا تو ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ دنیاوی محبوب کی طرف آ جاتے ہیں کہ جب محبوب جلوہ گر ہوا تو ہم اس کے حسن کی تاب نہ لا سکے، اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر ہمارے ہوش گم ہو گئے۔ بہت کچھ سوچتا ہے عاشق، جب محبوب نظروں کے سامنے آئے گا تو اسے اپنا حال دل سنائے گا، گلے شکوے کرے گا، لیکن جیسے ہی محبوب نظروں کے سامنے آتا ہے وہ اپنے ہوش گوا بیٹھتا ہے۔ بے خودی کچھ بے سبب نہیں غالب، بے خودی کچھ بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ شعر نمبر 5 بیٹا، جبیں پیشانی کو کہتے ہیں، سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی، بندہ ہونے کا حق ہم ادا کر چلے۔ اس شعر کی تشریح کو ہم حقیقی اور مجازی دونوں حوالوں سے لے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مجازی معنوں کی بات کریں تو شاعر کی مراد یہ ہوگی کہ محبوب کے آگے سر جھکانا اور اس کی فرما برداری ہی محبت کا اولین تقاضا ہے، اس لیے میرے محبوب، میں نے تیری فرما برداری کا حق پوری طرح سے ادا کر دیا۔ جبکہ حقیقی معنوں میں ہم اس شعر کی تشریح کی وضاحت یوں کریں گے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں،
تیری عبادات اور اطاعت میں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ میری پیشانی ہمیشہ تیرے حضور میں سجدہ ریز رہی ہے۔ احمد فراز کو کہتے ہیں، کوئی خدا ہو کہ پتھر جسے بھی ہم چاہیں، کوئی خدا ہو کہ پتھر جسے بھی ہم چاہیں، تمام عمر اسی کی عبادتیں کرنی۔ پھر اگر ہم دیکھا جائے تو جو بندہ ہونے کا حق ہے، بقول شاعر کہتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر جی، پرستش کی عبادت کرنا، پوجنا، ماننا، یہاں تک کہ اے بت تجھے بت استعارے کے طور پہ استعمال ہوا، محبوب صنم کو کہتے ہیں۔ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ اب شاعر کیا کہتے ہیں کہ اے محبوب، میری ساری زندگی تیری رضا اور محبت کے حصول میں رہی، تیری خوشی میرے لیے دنیت کے ہر کام سے مقدم رہی۔ تجھے اس قدر چاہا کہ لوگوں کی نظروں میں تجھے خدا کا درجہ مل گیا۔ اتنی چاہت اور بندہ پروری تو انسان اپنے رب ہی کی کرتا ہے، مگر میں نے تیری خوشی اور رضامندی کو ہی اپنی بندگی بنائے رکھا، مگر افسوس کہ میری خدمت گزاری جان سے بڑھ کر چاہت اور قربانیاں بھی تیری سنگ دلی ختم نہ کر سکی۔ بقول شاعر، پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر اسے رشید، پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر اسے رشید، پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص۔ مقطع کا شعر ہے، شاعر نے اپنا تخلص جو ہے وہ استعمال کیا ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، مگر یہاں آ کر انسان دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے بھیجے جانے کا مقصد ہی بھول جاتا ہے۔ شاعر کو بھی اس بات کا احساس ہے، اس لیے اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ اے میر، تو نے اس دنیا میں آ کر کیا کام کیا، کیا تو نے وہ مقصد پورا کیا جس کے لیے تجھے بھیجا گیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق، تو کیا جواب دے گا؟ کیونکہ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ غالب نے اسی مضمون کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نذیر اکبر آبادی کی بہت سی شاعری دنیا کی بے ثباتی پر ہے۔ واضح طور پہ اسی مضمون کو نذیر اکبر آبادی جو ہے اپنے اس شعر کے رنگ میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ انسان جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس سے وہی کام جو ہے وہ اس دنیا میں رہ گیا۔ پھر بقول شاعر، اے مقصد حیات کوئی اور زندگی، یہ زندگی تو کوششیں ناکام ہو گئی۔ میں نے مقصد کو پس پش ڈال دیا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ دریافت کرے کہ تم نے اس دنیا میں آ کر کون سا کارنامہ سر انجام دیا، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا کہ جس کو میں دنیا والوں کے سامنے مثال کے طور پر پیش کر سکوں۔ میں نے ساری زندگی غفلت میں گزاری اور دنیا کے کاموں میں۔ بقول شاعر، جب سنا داغ کسی دم میں فنا ہوتا ہے، جب سنا داغ کسی دم میں فنا ہوتا ہے، اس ستمگر نے اشارے سے کہا ہونے دو۔ محبوب کو خوش کرنے میں گزار دی، اور جب محبوب کے سامنے بھی عاشق کا ذکر کیا گیا تو اس ستمگر نے اشارے سے کہا کہ ہونے دو۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آخر میں مشکل الفاظ کے معنی دیے جا چکے ہیں، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں مشکل سوالات، ان کے جوابات جو ہیں وہ لیکچر کے آخر میں موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، اور جو آپ تک میر تقی میر کے حوالے سے یا غزل کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات آپ تک پہنچانا چاہی، وہ آپ تک پہنچی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔